احد شریف کو دیکھیں تو جس نے جہنمی پہاڑ کو دیکھنا ہو وہ توجہ قبلہ احد کا خالق کون ہے؟ اللہ. بولو بولو. ایر کا خالق بولو بولو. احد کا خالق بھی اللہ, ایر کا خالق بھی اللہ, ایر کا وطن بھی مدینہ, احد کا وطن بھی مدینہ, وہ بھی پہاڑ یہ بھی پہاڑ. اب جملہ خدا کے لیے ذائقہ کر دینا, اسے ذہن میں اور دل میں جگہ دینا. اس کا وطن بھی مدینہ, اس کا وطن بھی مدینہ, اس کا خالق بھی اللہ, اس کا خالق بھی اللہ, وہ بھی پہاڑ ہے یہ بھی پہاڑ ہے. تقریباً سیل کی ملتا جلتا ہے, پر ایک جہنمی کیوں بنا, ایک جنتی کیوں بنا؟ نقطہ عظیم دے رہا ہوں. سرکار نے فرمایا احد پہاڑ محمد کے ساتھ محبت رکھتا ہے, یہ اس لیے جنتی ہے جی, اور پہاڑ محمد کے ساتھ بغض رکھتا ہے, یہ اس لیے جہنمی ہے. ذرا ہوں جنریٹر چلاؤ تے ایک مرتبہ درود پاک پڑھو. کوئی دوست اٹھے گا نہیں, بس 10 منٹ کی حاضری ہے. میں بڑا عظیم آج تاریخی پیغام آپ کی انشاءاللہ سماعتوں کے نظر کروں گا. کوئی دوست اٹھ کر نہیں جائے گا, جلدی کرو بھائی. ایک مرتبہ بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا. محترم حضرات, اب توجہ سے, یعنی کہ جس سرکار کے امتی نے, آپ میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, ذرا میری طرف توجہ کریں. جس سرکار کے امتی نے امام الانبیاء کے ساتھ محبت رکھی, ہم نے سرکار کو نہیں دیکھا, تو پھر حکمت کیا ہے؟ نبی کا ذکر جب چھڑ جائے, اگر امتی سن کر طبیعت مچل جائے تو سمجھ لینا یہی تو جنتی ہے. بلکہ میں کہتا رہتا ہوں, اللہ پاک نے تو جنت ہی صرف مسلمان اور نبی کے غلام کے لیے بنائی ہے, کسی گستاخ رسول کے لیے نہیں بنائی. عاشق نے بڑی خوب منظر کشی کی, وہ کہتا ہے, اب ذرا محبت سے بولو پھر سبحان اللہ. میرے مولا نے شاعر نے بڑی خوب منظر کشی کی, میرے مولا نے بہشت ہے بنائی حضور دے غلام واسطے. ذرا محبت نال پڑھو, میرے مولا نے جن کا عقیدہ ہو وہ زبان خاموش نہ رہے, میرے مولا نے بہشت ہے بنائی حضور کے غلام واسطے. اوے لکھاں نعمتاں دے نال سجائی حضور دے غلام واسطے. نہیں, جو بندہ جنت کا طلبگار ہے وہ پڑھے میرے مولا نے. یار آج ان ہاتھوں کو جھنڈے بنا لے, ذرا محبت سے پڑھ لے, میرے مولا نے بہشت ہے بنائی حضور دے غلام واسطے. میرے مولا نے, ذرا آواز بھی گونج جائے, ذرا محبت سے پڑھو. میں کہتا ہوں دور دراز تک آپ کی آواز جانی چاہیے, محبت سے پڑھو. میرے مولا نے بہشت ہے بنائی حضور دے غلام واسطے. اوے لکھاں نعمتاں دے نال سجائی حضور دے غلام واسطے. لکھاں نعمتاں دے نال سجائی حضور دے غلام واسطے. قبلہ توجہ کرنا, امام الانبیاء کا غلام ہے جس کا نام جناب حضرت عبداللہ اسود ہے. یہ آمنہ کے لال کا وہ غلام ہے جس کا رنگ کالا ہے اور شکل سیاہ ہے, جس کے ہونٹ موٹے ہیں. اور میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں یارو, شکل بھی کالی ہے, رنگ بھی سیاہ ہے, ہونٹ موٹے ہیں. جناب حضرت عبداللہ اسود کہتا ہے, میں لوگوں کو
سلام کرنے کے لیے ترس گیا. کوئی بندہ مجھے سلام کر کے راضی نہ تھا, کوئی بندہ مجھے سلام نہیں کرتا تھا. جو بھی مجھے دیکھتا تھا وہ اپنا راستہ تبدیل کر لیتا تھا. کہیں اس عبداللہ بن اسود کو سلام نہ کرنا لگ جائے, سلام نہ کرنا پڑ جائے. شکل کالی سیاہ کالی شکل ہے. یہ امام الانبیاء کا پیارا صحابی ہے. لوگوں شکل کالی ہے, ہونٹ موٹے ہیں, لیکن مقام یہ ہے کہ نبی کا صحابی ہے. مقام یہ ہے کہ وہ نبی کا صحابی ہے. اب خدا را ذرا نظر نہ ہٹانا, امام الانبیاء کے دربار میں آیا بیٹھا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے. جب تیرے میرے محبوب کی نظر رحمت اٹھی اس غلام کے چہرے پر گئی تو دیکھا کہ غلام رو رہا ہے. نبیوں کے امام نے دیکھ کر فرمایا کہ اے میرے صحابی, میرے دربار میں آیا بیٹھا ہے پھر بھی چہرہ اداس ہے. شاید کہ میں اس طرح آواز نہ کر سکوں. اب توجہ میری طرف کر. بلا تمہید میں بلا تمہید سبق کا آغاز شروع کر دیا. سرکار نے فرمایا میرے دربار میں آنے کے لیے تو جبریل بھی ترستا ہے, لیکن تو میرے دربار میں آیا ہے, تیرے آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جناب حضرت عبداللہ اسود نے سرکار کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی یا رسول اللہ, کملی والیا میری شکل کالی ہے, میری شکل سیاہ ہے, میرے ہونٹ موٹے ہیں, میرے کزر میری مذاق اڑاتے ہیں, میرے چاچے میری مذاق اڑاتے ہیں, میرے دوست رشتے دار غیر سب میری مذاق اڑاتے ہیں. میرے ساتھ کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں. جب اس صحابی رسول نے سرکار کی خدمت میں یہ رونے کا سبب پیش کیا, لوگوں سنو سنو, تیرے میرے نبی نے اس صحابی رسول کو پکڑ کے سینے سے لگایا. فرمایا کہ آئے میرے صحابی, جس کا دنیا میں کوئی نہ ہو اس کا وارث تو میں محمد آپ ہو. سبحان اللہ, ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. جس کا دنیا میں کوئی وارث نہ ہو اس کا وارث. پھر مجھے کہنا پڑے گا مدینے والا آمنا دلال, مدینے والا آمنا دلال, الگیا نبھا جاندار, مدینے والا آمنا دلال, بولو مدینے والا آمنا دلال, الگیا نبھا جاندار. اے سہارا جدا کوئی نہ ہوئے انہوں بھی دلنا جاندار. پرفیکٹ کی قدر کرنی ہے. سبحان تو ان کی قدر کرے سے جنہ مولوی 50,000 گنے. کیا بات ہے, خوش رہو. میں تو تیرے گھر دا نا, اے تو میری قدر پوجے دے ول باہر کچھ. میں تیرے گھر دا مولوی ہوں لیکن میری مذاق نہ اڑا, ذرا توجہ نہ. میں آدھا کہ آج آمنہ دلال اسا سارے دے تے راضی تھی. ایک میرا کلا نبی نہیں, زہرا کا بابا صرف میرا نبی نہیں, آپ سب کا بھی تو نبی ہے. نہیں, جس کا یہ عقیدہ ہو کہ میرا بھی نبی ہے وہ محبت سے پڑھے مدینے والا آمنا دلال, بولو بولو مدینے والا آمنا دلال, الگیا نبھا جاندار. اے سہارا جدا کوئی نہ ہوئے انہوں بھی کرنا جاندار, بولو مدینے والا. اللہ کی عزت کی قسم, جب آمنہ کے لال نے اپنے اس پیارے صحابی کو سینے سے لگایا, وہ صحابی رسول کہتا ہے لوگوں سنو سنو,
مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم، جب آمنہ کے لال نے مجھے سینے سے لگایا، میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈ محسوس کی۔ میں نے جناب حضرت عبداللہ بن اسود کی خدمت میں عرض کی، اے صحابہ رسول، تیرے دل میں ٹھنڈک کیوں محسوس نہ ہوتی؟ کیونکہ محبوب کا سینہ بھی تو وہ ہے جس رب کا قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ۔ محبوب کا وہ سینہ ہے جس کے اوپر رب کے قرآن کا نزول ہوا، وہ مقدس سینہ ہے۔ اب خدا را نگاہیں ادھر ادھر نہ کرا، نگاہیں میری طرف کرنا۔ جناب حضرت عبداللہ بن اسود کہتے ہیں، میں نے جب سرکار کے سینے سے سینہ لگایا، میں نے اپنے جسم میں، اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کی۔ کہتا ہے جب امام الانبیاء کا سینہ میرے سینے کے ساتھ لگا، پھر میری جسم سے بھی خوشبو آنے لگی، پھر میرے جسم میں آنے خوشبو لگی۔ اب توجہ کرنا، وہ صحابی رسول بیٹھ گیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا، اے میرے صحابی، کوئی اور تمنا بھی ہے، کوئی تیری اور خواہش بھی ہے؟ یہ شادی کا موقع ہے، بڑی عظیم بات کر رہا ہوں۔ وہ صحابی رسول ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتا ہوں، مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں بھی چاہتا ہوں کہ میری بھی شادی ہوتی، یا رسول اللہ میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تاکہ میں بھی گھر میں بیٹھ کے خوش ہوتا، تاکہ بڑے کو محبت دے سکتا۔ امام الانبیاء نے فرمایا، اے میرے صحابی، بتا تو صحیح، کوئی رشتہ دیکھا ہے؟ کوئی رشتہ دیکھا بھی ہے؟ صحابہ رسول کے آنکھوں میں جو آنسو آ گئے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میرے سگے چاچے کی بیٹی ہے، میں برادری بھی لے گیا، میں رشتہ دار بھی لے گیا، میں قبیلے والے بھی لے گیا، میں چھوٹے بھی لے گیا، میں بڑے بھی لے گیا، میں نے چاچے کی بڑی منت سماجت کی، لیکن میرا چاچا انکاری ہے۔ وہ کہتا ہے تیرا رنگ کالا ہے، تیری شکل سیاہ ہے، تیرے ہونٹ موٹے ہیں، میری بیٹی حسن کی ملکہ ہے، میری بیٹی حسن کی شہزادی ہے، تو رنگ کا کالا ہے، میں حسن کی ملکہ تجھے کیسے دی دوں؟ یارو سنو سنو، جب اس نے سرکار کی خدمت میں یہ عرض پیش کی، تیرے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے عبداللہ بن اسود، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب پھر جا چاچے کی خدمت میں دوبارہ جا۔ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں جا جا کے تھک گیا، میرا چاچا ماننے کو تیار نہیں، اس نے مجھے منع کر دیا کہ میرے دروازے پر بھی عین کے بعد نہ آنا۔ یا رسول اللہ، میں جاؤں گا، وہ مجھے خالی لوٹا دے گا۔ لوگوں سنو سنو، نبیوں کے امام نے فرمایا، اے میرے غلام، پہلے چاہتا تھا تو اپنی مرضی سے، آج جا زہرا کے بابے خوش بیٹھے ہو نبی، ماشاءاللہ، نبیوں کے سلطان کی مرضی سے جا۔ اب سنو سنو، وہ صحابی رسول چلتے چلتے، صحابی رسول چلتے چلتے، جب اس نے سرکار کا کلمہ نہیں پڑھا تھا تو اس کی کوئی عزت نہ تھی، رنگ کا کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، پر جب صحابی رسول بنا، اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ کی عزت سے قسم، تمام غوثوں کی عبادت کٹھی کی جائے، تمام ابدالوں کی اگر عبادت کٹھی کی جائے، روح زمین کے تمام عبادت گزاروں کی عبادت اکٹھی کر کے ایک ترازو میں رکھ دو، جو حضرت عبداللہ بن اسود نے محبت بری نگاہ سے میرے محبوب کا چہرہ تکا تھا، یہ تمام